ان کے در پر حاضر ہو قرآن فرمایا رب نے ان کے در پر حاضر ہو ان کے در پر حاضر ہو خود وہ کریں گے تیری شفاعت خود وہ کریں گے تیری شفاعت پر لے استغفار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو پکار آقا کو پکار بندے آقا کو اللہ اس جذبے کو اور بڑھائے آمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جذبے کو ہمیں اسی جذبے کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے آمین وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک محبوب تمہاری خوب و بڑی شان والی ہے ہمارے اخلاق تو عظیم ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شان تیرے خالق حسن و ادا کی حضور جیسا کوئی نہیں ان کے اخلاق سبحان اللہ لیکن اس کی جھلک بھی اگر ہمارے اندر آ جائے نا سبحان اللہ دوسروں کو عزت دینا یہ ہم سیکھیں جب تم دوسروں کو عزت دو گے تو لوگ تمہیں عزت دیں سبحان اللہ ہم چاہو گے ہم یہ چاہیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں سب میرے لیے نعرہ لگائیں تو اس سے عزت نہیں چھوٹوں کو کس طرح بڑا کرنا یہ اللہ والوں سے کوئی سیکھے سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ دیکھیے میں آپ سے تو کہہ رہا تھا کہ تم ایک مانو گے تم چار مانے گا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں دیا اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا اور یہی بات حضرت مولا علی کی خواجہ میرا کو بھی دیکھنے کو ملتی ہے ایک دن حضرت مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ قریب ایک یہودی سے جنگ ہو گئی کشتی ہو گئی لڑائی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ تو بہادر تھے نا اس کو اٹھا کے ایسا پٹکا کہ وہ زمین پہ بالکل فلیٹ ہو گیا اور آپ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے اور قریب تھا کہ اس کی اپنی تلوار لے کے اس کی گردن مار دیتا کہ اچانک اس نے غصے میں آ کے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا اب سوچو کتنا غصہ آنا چاہیے کہ تو تھوکتا رہو ہے بھی قبضے میں آ بھی گیا موٹی کر دیتے نا اسے جیسے ہی اس نے تھوکا اب اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے کہا جاتا اس کو چھوڑ دیا تو حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ علی میں بھی بہادر آدمی ہوں میں مرنے سے نہیں ڈرتا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جب تمہارے چہرے پہ تھوکا تو تمہیں مجھے اور قتل کرنا چاہیے تھا زور سے تو آپ نے چھوڑ دیا کہا ہاں میں تجھ سے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا
اس لیے کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن اس لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا تو اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اور میں اپنی ذات کے لیے اپنے غصے کے لیے کسی کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا علی اتنا عظیم دین، کلمہ پڑھا دو۔ اس تلوار سے اسلام نہیں پھیلا تھا جو تلوار لے کے کھڑے تھے، یہ جو اخلاق کی تلوار تھی اس نے کفر کو قتل کر دیا۔ یہ تو غیر اپنے ہو رہے تھے، آج اپنے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ یہ کمزوری ہمارے اندر ہے، اس کو دور کریں، اس کو دور کریں، معاف کرنا سیکھو۔ ارے معاف کرنا سیکھو کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے گی تمہارے لیے، کبھی لوگ تم سے دور، لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ شروع میں لوگ تم کو سمجھیں گے نہیں اور تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لوگ سمجھیں گے کمزور ہے اس لیے نہیں کچھ بولتا، ارے یہ تو ڈھیلا آدمی ہے اس لیے جواب نہیں دیتا، لیکن اسے نہیں معلوم ہے یہ جواب نہ دینا یہ ڈھیلا پن نہیں ہے، یہی تو میری طاقت ہے، یہی تو میری طاقت ہے کہ غصہ تو ہر ایک ہوتا ہے لیکن جذب میں کرتا ہوں، جواب تو ہر ایک دیتا ہے اور خاموش میں رہتا ہوں۔ اور خاموشی کی فضیلت بتاؤ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص بہت برا بھلا بول رہا تھا اور آپ جواب نہیں دیتے، خاموش پڑے تھے، وہ بولے جا رہا ہے اور صدیق اکبر خاموش ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما، حضور خاموش ہے۔ اب اتنا وہ بولا کہ جب صبر بہت زیادہ ہو گیا تو صدیق اکبر نے ایک جواب اس کو دے دیا۔ اب جیسے ہی ایک جملے میں اس کو جواب دیا، حضور کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی اس میں تبدیلی آ گئی، حضور وہاں سے نکل گئے۔ اب صدیق اکبر بے قرار ہو گئے، سرکار میں نے کوئی غلط کام کر دیا؟ اتنی دیر سے وہ مجھے برا بھلا بول رہا تھا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور ایک جواب میں نے دے دیا تو آپ وہاں سے چلے گئے، آپ ناراض ہو گئے، کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے منہ کھولا وہ فرشتہ نکل گیا تو میں بھی وہاں سے نکل گیا۔ کیا چاہتے ہو، جواب اس کی طرف سے ملے کہ ہم جواب دیں؟ وہ جب جواب دیتا ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تم اس لیے صبر کرو، مولا میں تیرے حوالے کرتا ہوں، میں نے تیرے حوالے سب کر دیا، اور جانتے ہو جو صبر کرتا ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، تمہارے مخالف کے ساتھ پورا عالم کیوں نہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو میں ہوں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بہت کٹھن ہے، مشکل ہے، انسٹنٹلی امیڈیٹلی رزلٹ نہیں آئیں گے، لیکن ایک سال بھر کے بعد، کم سے کم ایک سال بھر کے بعد جب رزلٹ آئیں گے تو یہ لہلہاتا ہوا محبتوں کا چمن بن جائے گا۔ کیا اس پر عمل کرو گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے بھی جھگڑا کرتے ہیں، میری پینسل کیوں لیا؟ کلاس میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرا ڈبہ کیوں کھولا؟ ایسا نہیں، اس کو کہو بھائی تجھ کو چاہیے لے لے، میں ہوں نا تیرے لیے، ڈبہ تو نہیں لایا آجا ہم دونوں مل کے کھائیں گے، یہی میرے آقا کی سنت ہے۔ ارے اس سے محبت اس کو نہیں ہوگی، اگر ایسا کرو گے تو محبت نہیں ہوگی۔ ارے بدلہ لے کے تم اس کو توڑ دو گے، توڑنا تو ایک لمحے میں ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے برسوں لگتے ہیں، جوڑنے کے لیے برسوں لگتے ہیں، جوڑنا سیکھو، توڑنا بہت آسان، طلاق 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 ٹوٹ گیا نکاح، لیکن شادی کرنے سے پہلے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سوچو، تو توڑنا بہت آسان ہے لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے۔ آپ سوچو، لکڑی کو توڑ دو، کاٹ دو، درخت ایک لمحے میں کٹ جائے گا، لیکن اس کو بڑا ہونے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ کیوں توڑنے کا کام کرتے ہو؟ اتنے سال کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں توڑنے میں، پورا درخت برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے بلا وجہ درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا کہ حضور کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، جوڑنے کے لیے آئے تھے، حضور توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا اگر توڑنے کے لیے آئے تھے تو جانتے ہو کیا توڑنے کے لیے آئے تھے؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مزامیر کو توڑوں۔ مزامیر سمجھتے ہو گانے کے بجانے کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں نا میوزک کے، میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اگر توڑ سکتے ہو تو وہ توڑو، رشتہ نہ توڑو، رشتے کو جوڑو۔ لیکن گانے کے تو انسٹرومنٹ ہم بجا رہے ہیں، موبائل کے اندر کان میں انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں، اس کو
یہ توڑو، یہ رابطہ توڑو اور مدینے والے آقا سے درود و سلام کا رابطہ جوڑو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. صاحب ہوش میں ہوں بے ہوش تو صاحب ہوش میں خطا کار ہوں تو خطا پوش میں خطا کار ہوں تو خطا پوش. تیرے دریائے رحمت میں رو جوش ہے تیرے دریائے رحمت میں رو جوش ہے. اب تو میرے لیے تیری آغوش ہے اب تو میرے تیری آغوش ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. مجسم کرم سراپا مجسم کرم سراپا تو کرمگی کرم میں خطائی خطا تو کرمگی کرم میں خطائی خطا. تو کرم ہی کرم ہے 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 تو کرم ہی کرم ہے. برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ. کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ. میں جاؤں گا دین میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں گا دین میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. بھی کرم ہے تو کرم 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 بھی کرم ہے. میں جاؤں گا دین میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں گا دین میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. تو کرم بھی کرم ہے تو کرم بھی کرم ہے تو کرم بھی کرم ہے تو کرم بھی کرم ہے. تم عرش پہ آمد جاوت ہے تم عرش پہ آمد جاوت ہے تم عرش پہ آمد جاوت ہے تم عرش پہ آمد جاوت ہے. میں جان گیا ساری بتیا میں جان گیا ساری بتیا میں جان گیا ساری بتیا. محمد وہ بخشاوت ہے کرم بھی کرم ہے تو کرم بھی کرم ہے تو کرم بھی کرم ہے تو کرم بھی کرم ہے. مجسم کرم سراپا مجسم کرم سراپا تو کرم کی کرم میں خطائی خطا تو کرم کی کرم میں خطائی خطا. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم
اللهم صل على سيدنا يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا میرے
سے بنتا ہے کام اپنا، سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا، ذکر نبی وظیفہ ہے صبح شام اپنا، ذکر نبی وظیفہ ہے صبح شام اپنا، دنیا بھی یہ عجب ہے سمجھے ہیں مجھے کیا کیا، رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا، رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا، میں کچھ نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے بہت ہے، مجھ کو جو یا نبی تو کہہ دو غلام اپنا، مجھ کو جو یا نبی تو کہہ دو غلام اپنا، اے تیز کند لہرو کچھ ہوش بھی تمہیں ہے، لہرو کے نا خدا ہے، خیر الانام اپنا، لہرو کے نا خدا ہے، خیر الانام اپنا، رضوان تجھ کو جنت کی فکر کی سزا ہے، رضوان تجھ کو جنت کی فکر کی سزا ہے، ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا، کرم ہے تو کرم، 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 کرم ہے مجسم کرم ایسا نہ پاتا تو کرم ہی کرم میں تکا ہی تکا، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی غصہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خواجے کے حسن ادا کی، ایسے عظیم نبی کے ماننے والے ہم ہیں، ہمیں ہمارے اندر ان کی جھلک بھی نظر نہ آئے، ان کی اخلاق آنا چاہیے، اپنے ماں باپ سے ہم بات کرتے ہیں تو کیسے بات کریں، ہم خود سوچیں اس کی بات، اپنے بڑوں سے ہم بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ آج ہم ہر ایک کو ابے کیا کرتا اس قسم کی باتوں سے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آپ آج اتنا کام کیجئے، بہت زیادہ نہیں تو اس واڑی میں سے تو کو نکال دیجئے، بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کہو، تم کہو، عزت سے بات، بچوں سے بھی، جب بچوں کو آپ کہیں گے تو بچے بھی آپ کو آپ کہیں گے، ہے نا؟ بچے ریفلیکشن کرتے ہیں ہماری باتوں، وہ ہم ہی کو کاپی کرتے ہیں، ہم جیسا بولیں گے بچے ویسے ہی کریں گے، ہم اردو بولیں گے بچے اردو بولتے ہیں، ان کی مادری زبان اردو ہو جاتی ہے، ہم عربی بولیں گے بچے عربی بولتے ہیں، ہم انگلش بولیں گے بچے انگلش بولتے ہیں، اور ہم تو بولیں گے بچے بھی تو بولتے ہیں، اگر ہم آپ کہیں گے تو بچے بھی۔ آج سے اس علاقے میں آپ کا سلسلہ شروع کریں، نکال دو تو کو، اخلاق، محبت، نرمی، خندہ پیشانی، کرو گے انشاءاللہ؟
عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا بہت بڑا، ہمیشہ حضور کو تکلیف دی، حضور کے قتل کی سازشیں بیان کرتا تھا، ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو آپ اس کے جنازے پر گئے، شدید دشمن ہے پھر بھی گئے۔ فاروق اعظم نے روکا، حضور آپ اس کے جنازے میں کیوں جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انی خیرت فقط، مجھے احسان کرنے یا نہ کرنے کا اللہ نے اختیار دے دیا ہے، تو میں نے احسان والا پہلو اختیار کر لیا۔ یاد دیکھیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ تمہیں جانا ہوگا، اختیار دے دے، پتہ چلا حضور مختار ہیں۔ بولو بھائی، حضور کیا ہے؟ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ فرمایا مجھے احسان کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا، اور میں نے احسان والا پہلو اختیار کر لیا۔ آگے سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فعجبت بعد جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ اعلم، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں نے حضور کو روکنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آج کل کے کچھ گستاخ یہ کہتے ہیں صرف یہ کہو اللہ جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، تو فاروق اعظم سے زیادہ یہ تو نہیں جانتے ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه۔ یہ عربی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، الفاظ وہی ہیں حدیث شریف میں آئے ہیں، اب اس کا مفہوم سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فحش کو یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے یا لعنت کرنے والے یا بد کلامی کرنے والے کبھی نہیں تھے۔ آج ہمارے بچے کی زبان پر گالیاں ہیں، اخلاق کہاں سے آئیں؟ یہ گالیاں سب پکچر سے سیکھی، یہ گالی دینے والا کہ جنت میں اس کو پھول ملیں گے، آگ کی قینچی سے زبان کاٹے جائیں گے، جہنم کی آگ کی گالی دینے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بہت جلال میں ہوتے تب بھی صرف اتنا فرماتے اس کی پیشانی خاک آلود ہو، بس اتنا ہی، اس کی پیشانی میں مٹی لگے، مطلب یہ بہت جلال کا عالم تھا۔ جب جلال کا یہ عالم ہو تو جمال کا عالم کیا ہوگا؟ غضب کا جب یہ عالم ہے تو رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ بہت جلال میں ہوتے تو اس کی پیشانی خاک آلود، بس اتنا ہی، کیا کرم ہے اس کا، اور ہم ان کے امتی ہیں، اور جب کسی کے اوپر ہم کو جلال آتا ہے کتا کمینہ بولتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بھی لوگ ایسا ہی بولتے ہیں۔ فرمایا ایسا مت کرو اپنے بچوں کے تعلق سے، کبھی کبھی تم کہتے ہو اور قبول ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کی دعائیں بچوں کے اندر قبول ہوتی ہیں، کبھی کبھی بددعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اب کتا کہتے ہو، اس کے بعد حرکتیں کرتے ایسی کرے، اب پھر تم تعویذ دینے کے ہمارے پاس آؤ، تو بنایا تم نے اور سدھارے ہم، ایسا کیوں؟ تم ہی اس وقت دعا کر دیتے نا، تم ہی دعا کر دیتے قبولیت کے وقت، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سبحان اللہ الجامع الاشرفیہ جنہوں نے قائم کیا، سبحان اللہ، اپنے شاگردوں پر جب جلال میں آتے تھے، شاگرد کچھ گستاخی کرتے تھے یا کچھ بدتمیزی کبھی کرتے ہوں گے، کام نہیں کرتے ہوں گے، بہت جلال میں آتے تو جلال میں زور سے بولتے تھے جنتی کہیں کا، کیا کہتے تھے؟ جنتی کہیں کا، سبحان اللہ، جنتی، غصے میں بھی جنتی۔ کتنے پیارے لوگ، سبحان اللہ۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کتا کمینہ سب چھوڑو، بند کرو گے انشاءاللہ، توبہ کرو انشاءاللہ، توبہ بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بخاری شریف میں یہ جو حدیث میں آپ کو سنا ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے، میرے آقا فرماتے انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا
میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین بولو یا یا رحمت للعالمین یہ خدا تیرا سخن صلی اللہ قرآن تیرا پیرا صلی اللہ یہ خدا تیرا سخن صلی اللہ قرآن تیرا پیرا صلی اللہ تیرے قدم عرش بھری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین سیدی نہیں کوئی تم سازی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین بولو یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ایمان جامع ہے تیرا صلی اللہ قرآن امام ہے تیرا صلی اللہ ایمان جامع ہے تیرا صلی اللہ قرآن امام ہے تیرا صلی اللہ منبر تیرا عرش بھری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا سیدی نہیں کوئی تم سازی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین بولو یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ساتوں فلک لے کر کے جب صلی اللہ سترہ سے بھی آگے بڑھے صلی اللہ حیرت نے خود رفعت نے خود چومے قدم صلی اللہ پرواز کے جوہر کھلے صلی اللہ رفعت نے خود چومے قدم صلی اللہ پرواز کے جوہر کھلے صلی اللہ عالم عجب کا اوج کا صلی اللہ ششدر کے سارے انبیاء صلی اللہ حیرات جبریل امین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا سیدی نہیں کوئی تم شاسی یا رحمت للعالمین 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 تیرے خلق کو حقل عظیم کہا تیری خلق کو حقل جمیل کیا کوئی دوسرا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم آج میں روایتی بیانات سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کو بتاؤں یس سر نو باتیں دل میں اتر رہی ہیں عمل کرو گے یہیں بھول کے چلے جاؤ گے عمل کریں گے نا ایک یہودی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا
اگر ہم پر کوئی ایسا کرے تو ہم دوسرے بابا کو ڈھونڈتے ہیں، بابا اس کا توڑ اس پہ مار دو، ہے نا، ایسا پلٹا دو کہ دھس جائے، اور اس پہ خود ہی دھس جاتے ہیں۔ بابا تو اڑتے ہیں، یہ دھس جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور کیا بنا کر بھیجے گئے؟ یہودی نے جادو کر دیا، آپ کو پتا چلا، لیکن اختیار کے باوجود سرکار نے اس کو سزا نہیں دی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس کو سزا دیجیے، ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کسی انسان کی بدی کو پھیلاؤں یا اسے رسوا کروں، سزا دوں گا تو لوگوں میں اس کے چرچے ہوں گے، اس کی برائی سے لوگ اس کو یاد کریں گے، چھپا دوں گا تو معاف ہو جائے گا۔ میں اس کو پھیلانا نہیں چاہتا، میں اس کو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے مولانا حسن رضا بریلوی پکار اٹھے ہیں، استاد زمن پکار اٹھے ہیں، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو؟ فرمایا میں اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہودی قوم بڑی کینہ پرور ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ سلام کرتے ہیں، آج کل کچھ لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ سلام اس طرح کہنا چاہیے، السلام علیکم، کیسے؟ السلام علیکم۔ اب اکثر لوگ السلام علیکم کرتے ہیں ایسا، کبھی کبھی بولتے ہیں السلام علیکم، ہوتا ہے نا ایسا؟ ارے یہ السلام علیکم کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو، عربی میں۔ اس پہ ہنس رہے ہیں آپ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن کتنوں کی زبان سے ایسا ہوتا ہے، تو سیدھے اچھے سے بولو السلام علیکم، کیا بولو گے؟ یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر۔ اور ماشاءاللہ یہ اسلامی سلام کتنا اچھا ہے۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں، سلام کیسے کرتے ہیں؟ ہائے، لگتا ہے کوئی چٹکا لگ گیا ہے، ہائے بول رہے ہیں۔ یا صبح ہوگی تو کیا بولتے ہیں؟ گڈ مارننگ، کیا بولتے ہیں؟ دوپہر میں گڈ آفٹرنون، شام میں گڈ ایوننگ، رات میں گڈ نائٹ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبح صبح کسی کے گھر میں میت ہوگی، آپ اس کو جا کے بولے گڈ مارننگ، تو بولے گا آپ گڈ مارننگ، یہ تو بیڈ مارننگ ہے بھائی۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے مناسب نہیں لگتا ہے کہ آپ اس کو گڈ مارننگ، گڈ کا کی مارننگ، گڈ کیسے ہوگی؟ جس کی آپ کوئی مرا ہے اس کی مارننگ گڈ کہاں سے ہوگی؟ تو بیڈ مارننگ ہے۔ لیکن قربان جاؤ، آپ کی یہاں شادی ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، شادی میں سلامت رہو، نکاح میں سلامت رہو، بیوی کے ساتھ سلامت رہو۔ کوئی مر بھی گیا کسی کے یہاں تو آپ نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس غم میں اللہ تم کو سلامت رکھے، مرنے والے کو بھی سلامت رکھے، والے کو بھی سلامت رکھے۔ کتنا پیارا سلام، یہ اسلامی نظام۔ میں گڈ مارننگ کہہ کے دیکھو کسی میت کے گھر میں، آپ سمجھے کسی کے چوری ہو گئی اور آپ کہے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، کیا ہے کہ گڈ آفٹرنون میری آج تو چوری ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ نے کہا السلام علیکم تو کہے گا وعلیکم السلام، مطلب یہ ہے کہ چوری تو ہو گئی ہے لیکن مزید نقصان سے اللہ تجھ کو سلامت رکھے، اور جو گیا ہے وہ بھی واپس آ جائے۔ اس کا مطلب سلامتی ہوگی تو واپس مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسلامی طریقوں میں یہ فائدہ ہے، بولو نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو کبھی کبھی یہودی جو ہے اتنے کینہ پرور ہوتے ہیں، حضور کو وہ کہا کرتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی آپ کو موت آ جائے، السلام علیکم مطلب آپ کو موت آ جائے، بولو معاذ اللہ۔ اب
حضور تو کچھ نہیں بولتے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بے قرار ہو گئی. کہا کیسے عجیب لوگ ہیں, میرے آقا کو اس طرح سے بولتے ہیں. اللہ اللہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانے دو, اللہ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے, اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے, کیا کیا اعلی کردار مدینے والے کا, اعلی ہے کردار مدینے والے کا, اعلی ہے کردار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا, ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا, ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا, اظہار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا. جنتی ہے وہ جنتی ہے, جنتی ہے وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے, جنتی ہے وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے, جنتی ہے جنتی ہے, وہ جنتی ہے, اس کے دل میں پیار مدینے والے کا, جس کے دل میں پیار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا. اپنا ٹھکانہ دوزخ میں وہ دیکھے گا, اپنا ٹھکانہ دوزخ میں وہ دیکھے گا, اپنا ٹھکانہ دوزخ میں وہ دیکھے گا. کون کہ جس نے کیا انکار مدینے والے کا, جس نے کیا انکار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا. اور یہ تحریک سنی دعوت اسلامی, یہ تحریک سنی دعوت اسلامی, یہ تحریک سنی دعوت اسلامی. کیا ہے, ارے صدقہ ہے سرکار مدینے والے کا, 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 نورانی دربار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا. سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا, سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا, سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا. ارے مل کے کریں پرچار مدینے والے کا, مل
ایک دن مدینے جائیں گے محسن ہم بھی ایک دن مدینے جائیں گے محسن ایک روز ہم بھی مدینے جائیں گے محسن ہم بھی ایک دن مدینے جائیں گے اور دیکھیں گے دربار مدینے والے کا دیکھیں گے دربار مدینے والے کا نورانی 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 دربار مدینے والے کا ابھی آپ کی آواز انگلینڈ پہنچ رہی ہے سرکار تو بغیر اس میں بھی سنتے ہیں نورانی دربار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا میرے مولا شاکر رضوا ساتھ میں ہو میرے مولا شاکر رضوا ساتھ میں ہو ہم پھر دیکھیں دربار مدینے والے کا پھر دیکھیں دربار مدینے والے کا ہم سب دیکھیں دربار مدینے والے کا پھر دیکھیں دربار مدینے والے کا اور نورانی دربار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی بولنا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی مدینے کی بات میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کا اخلاق میں آپ کو بتاؤں آج بس یہی عنوان لے کے چل رہا ہوں اللہ دل کی دنیا کو بدل دے آباد فرما دے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے متحد ہو جائے اللہ یہاں بھی